السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر فاروق ستار. جی جی جی. امیر جماعت اسلامی نے افغانستان کے طالبان کی حکومت کو مثالی حکومت کہہ کر ایک دفعہ پھر اوورسیز رہنے والوں کو مشکل میں ڈالا ہے. آپ ان کے بیان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں کا بڑا اہم کردار ہے پاکستان میں، کیونکہ جو مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے، ویسے تو یہ پورا خطہ کی لپیٹ میں ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ملک متاثر ہوا ہے وہ پاکستان ہے. اور پھر بدقسمتی سے 9/11 کے بعد سے ایسے حالات رہے ہیں، اور یہاں تک کہ 9/11 کے حوالے سے بھی پوری دنیا کا ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کہیں انتہا پسند دہشت گردی کے ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں اس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق جو لوگ ملزمان ہیں یا کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پاکستان کا تعلق نکلتا ہے. تو اس اعتبار سے ضرور اس بات کی ہے کہ جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں انہیں چاہیے کہ یہ کھل کر بتا کے دیکھیے خودکش حملے جائز ہیں یا ناجائز ہیں، خودکش حملے حلال ہیں یا حرام ہیں، اور اسلام میں ان کی کیا گنجائش ہے، تاکہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. اور یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے کہیں جو ہے وہ پاکستان کو پوری دنیا سے جو ہے وہ متصادم کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں امیر جماعت اسلامی کے اس بیان کو بھی، کہ اگر وہ حکومت بن اچھی تھی تو انہیں ان کے جو پارلیمنٹیرینس کو بھی ملک یہ کہنے کہ یہ منافقت ہے، ایک بیان ایسا وہ دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر کھل کے کوئی بات نہیں کرتے ہیں. ہے کہ جماعت اسلامی کے بہت سارے رہنما ہیں، ان کے گھر سے القاعدہ کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ گرفتار ہوئے تھے جب چھاپے مارے گئے اور ڈھونڈا گیا کہ ملا عمر کی حکومت ختم ہوئی تھی 9/11 کے بعد نا افغانستان میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ضرورت اس بات کی کہ ان کی جو پالیسی وہ سامنے واضح ہو کر آنی تھی. پھر یہ دیکھنا کہ پاکستان کے عوام انہیں ووٹ دیتے ہیں یا جو ترقی اعتدال رقی پسند جماعتیں ہیں انہیں ووٹ دیتے ہیں. اور یہ کنفیوژن بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اس وقت ایک آزمائش ہمارے سر پر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے یا بیت اللہ محسود کا پاکستان. ہمیں اس میں فرق کرنا، اور اگر ہم یہ فرق نہیں کریں گے اور نہیں کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کو جو صحیح گائیڈنس نہیں دے سکتے ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ذمہ داری ہے. بہت ساری ہے نا اسلام کی شکل یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے نہ صرف پاکستان کو جو ہے وہ بدنامی ہوتی ہے بلکہ اسلام کی شکل بھی بہت خراب ہو رہی ہے، اسے بھی اسلام کو بھی مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ فکر بات ہونی چاہیے. ان کے اندرونی اجلاس ہے تو وہاں بیت اللہ مسجد کے لیے جو ہے وہ دعائیں مغفرت کی جاتی ہے اور اسے شہید قرار کیا جاتا ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو پارلیمان میں بھی جو مذہبی جماعتوں کے نمائندے ہیں انہیں چاہیے کہ وہاں پر بھی پھر وہ ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں مغفرت کریں، انہیں خراج عقیدت پیش کریں، پاکستان کے عوام کے سامنے اپنا اصل چہرہ لائیں. کبھی چھپ کر آتے ہیں، کبھی ایک بیان اس طرح کا دے دیتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں بھیجان ہے. تو معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں کو اپنی پالیسیاں واضح کرنے کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے میرا ڈاکٹر فاروق ستار کہ سفارت خانوں میں جب تک سیاسی جماعتوں کے لوگ نہیں آئیں گے ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ سیاسی حکومتوں کو جواب دہی اپنی توہین سمجھتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میرا آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست کے اعتبار سے کہ دیکھیں امریکہ کی جو فارن آفس ہے یا جو خارجہ پالیسی کو جو محکمہ دیکھتا ہے محکمہ وہ بھی جب اپنے سفیروں کو پوری دنیا بھر میں متعین کرتا ہے تو اس کی اپروول سینٹ سے امریکی سینٹ سے حاصل کی جاتی ہے اور پوری نہ صرف پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور سیکریٹریٹ میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ سیاسی تقرریاں ہوتی ہیں. تو سیاسی تقرریاں بڑی اہم ہیں
اور سیاسی نظام میں ان کی اہمیت ہوتی ہے. لیکن میں نہیں کہوں گا کہ راتوں رات ہم اپنے نظام میں تبدیلی لا سکتے ہیں. آج جو ہمارے کیریئر بیوروکریٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت سیاسی تقرریاں بھی ایک سیاسی حکومت پر ہونا چاہیے. اس سے جو ہے وہ سیاسی حکومتوں کی جو ریچ ہے یا پہنچ ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ بھی ضرورت نہیں, ہمیں تو وہ پاکستانی جو ویسے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں, جو سمندر پار پاکستانی ہیں, وہ بھی پاکستان کے سفیر ہیں, اور ان کی موجودگی میں کسی سیاسی جماعت کے سفیر کو لگانے کی بھی ضرورت نہیں. اگر ہم انہیں کو پاکستان کی ایمبیسی کے ساتھ جوڑ دیں تو رضاکارانہ طور پر ایسے درجنوں سینکڑوں پاکستانی سمندر پار جیسے متومل ہیں, خوشحال ہیں اور ان کے اپنے کاروبار ہیں, وہ اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں. وہ پاکستان کے صحیح سفارتکاری بھی کر سکتے ہیں, پاکستان کے سافٹ امیج کو بھی پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں, اور پاکستان کے جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک کردار دیا جانا چاہیے اور سفارت خانوں کے ساتھ ان کو کسی نہ کسی شکل میں جوڑا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. ڈاکٹر فاروق ستار, آپ سے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ often times the pilgrimage taking place, the pilgrims who are traveling to Saudi Arab for Hajj or Umrah, travel agents and the flight management personnel do not usually tell them the truth or the reality of what is supposed to happen once they go down there. And once they do arrive in Saudi Arab, they're faced with a lot of situations, a lot of problems. اس بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ So many complaints have been coming to me that people, overseas Pakistanis from different countries who are going to perform Umrah or Hajj, they face a lot of difficulties there in Saudi Arabia, Mecca, Medina. Correct. So what I have actually proposed to my President and my Prime Minister, I sent a summary for that also, that overseas Pakistanis ministry should have some presence in Mecca and Medina, and I have requested for the creation of 2 posts of community welfare attachis, one for Mecca and the other for Medina, and also along with them some secretarial staff also along with these 2 officers. So if as and when or as soon as the Prime Minister gives approval to this summary, we will select the officers and will send and especially depute them in Mecca and Medina so that they can be present there to redress the problems faced by overseas Pakistanis. Second last question for you is کہ طالبان کی کراچی میں موجودگی اس شہر کو 1976 کا بیروت بنا سکتی ہے. I'm referring to Beirut, Lebanon over here. آپ موجودہ گورنمنٹ کی اس مسئلے پر کمزور گرفت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کراچی is an international city. It is on the offshore of Arabian Sea, and Karachi is the engine of growth of Pakistan, and it contributes 60% directly and indirectly to the exchequer of our country. So we cannot afford any instability in Karachi, and there are 2,000 illegal seminaries in Karachi, where mostly the pupils from northwest frontier are coming and are getting education. And there is no madrasa reforms or any regulation. Then can actually look into the system of this madrasa. Madrasa is in the system of education. It's an old traditional and though a good system of education in Pakistan, it teaches religious education. But I think the time has come that we should have one form of educational system. We cannot afford to have double standards or the two systems of education. And that's why the government has recommended that the reforms of the madrasas are very important, and then the encroachment is a big problem in Karachi. And there is a nexus of the religious extremists and the encroachers. And unfortunately, most of the time, the encroachment starts with the construction of a mosque and a madrasa, which is actually a sacred thing and it's very difficult to remove. Because of that,